العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اسی دین کی راہ ڈالی ما وصى به نوحا، جس کی وصیت اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ سبحان اللہ۔ والذی اوحینا الیک، اور حبیب پیارے وہی ہم نے آپ کو وحی کیا ہے، ما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا دین کا، اسی کا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اسی کا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی شہزادے حضرت شیس علیہ السلام، لیکن یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا رب تعالیٰ نے۔ یہ ذہن میں رہے، صاحب شریعت جو نبی تشریف لائے ہیں وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام سے پہلے 10 قرن جو ہیں وہ ایسے گزرے، 10 زمانے ایسے گزرے جن میں ایسے مسائل نہیں تھے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہوئے۔ بت پرستی اور شرک جو ہے، الہاد، اس طرح کی لادینیت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے شروع، اس کی بیخ کنی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کو شریعت دے کر بھیجا۔ سب سے پہلے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جن کو مستقل شریعت دے کر بھیجا گیا۔ اور آپ کی شریعت مبارکہ میں جو ہے وہ توحید کی دعوت اور مشرکین کے ساتھ ٹکر تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ تک بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو پہنچایا۔ جی 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ کی عمر مبارکہ زیادہ تھی، 950 سال عرصہ آپ کا صرف تبلیغ کا بنتا ہے۔ 950 سال میں حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ لگے ان کی تعداد کو 80 ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں؟ 80 لوگ ہیں۔ لوگوں کا جمگٹھا ساتھ ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کے حق ہونے کی دلیل ہو۔ آج مسجد میں دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہوں ہیں، کل کتنے تھے ہیں؟ یہ انہوں نے اپنے تئیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دیا ہوا ہے، یہی سمجھتے ہیں بس 27ویں کو آ گیا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، آپ نکل جاؤ یہاں سے بھائی۔ جیسے سکول میں بچے جاتے ہیں یا ماسٹر جاتے ہیں، جا کے حاضری لگا کے غائب ہو جاتا ہے، وہی حال یہ کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اس میں ایک حد تک ہمارے جو مولوی ہیں نا، جنہوں نے جنتیں بانٹی ہیں، جنت جیب میں رکھی ہوئی ہے، اس کے چیک کاٹ کے ہیں، جس کو بھی دیکھا حاجی صاحب جنت، حاجی صاحب جنت، حاجی صاحب جنت، 20 روپے جنت ہیں، ڈوبل لے لیں تو جنت، 2 نفلاں تو جنت، بغیر وضو والے نفلاں تو بھی جنت ہیں۔ انہوں نے پکڑ کے بیڑا غرق کیا، قوم کا مزاج خراب کر دیا۔ انہوں نے اگر لوگوں کو اس بات کی طرف نہ لگایا ہوتا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت پیدا کی ہوتی، یار خالق اور مالک کا حکم ہے
ہاں جی تم اپنے لیے تو آ گئے رات کے وقت اٹھ کے جناب، ایک رات کو نماز پڑھی تم نے، صلاۃ و تسبیح بھی ہو گئی، مولوی نے راضی بھی کر دیا لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا، حبیب کریم علیہ السلام جو ساری شریعت لے کر آئے ہیں، وہ ساری شریعت ایسے کھو کھاتے میں گئی ہیں، وہ تم نے ساری شریعت ہی پیٹ کے پیچھے پھینک دی یار۔ صرف تم نے بڑی راتوں کو سمجھ لیا، بس تمہاری شریعت جو ہے نا وہ صرف اتنی ہے، شب برات ہو گئی، شب میلاد ہو گئی، ان 3 راتوں میں عبادت ہو گئی، شب معراج شب برات ان 3 راتوں میں اکٹھے ہو گئے، نفل پڑھ لیے لیلۃ القدر کو، اور میلاد منا لیا، 11ویں کھا لی، بس یہ 3 کام ہیں، اسی سے بخشے گئے ہیں، ساری قوم بخشی ہوئی ہے، سچی بات ہے۔ اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت ہوتی، آج مسجد ویران نہ پڑی ہوتی۔ کل بندے یہاں پہ پورے نہیں آ رہے تھے، آج بندے ہیں ہی نہیں، آج وہی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں جو روز مرہ کے ہیں، یہ اعتکاف والے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اعتکاف ختم ہونے کی دیر ہے، حاجی صاحب اگلے سال نظر آئیں گے، وہ بھی انہوں نے نہیں کہہ رہے، میں سارے اندر کہہ رہے ہیں یار، تھی بھائی حاجی صاحب نے دیکھ رہے ہو جی۔ بہرحال اس پہ میں نے ابھی گفتگو کرنی ہے، دل دکھی ہے، سچی کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، دل دکھتا ہے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اس طرح پامالی کرتی ہے امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اس طرح ہوا میں اڑا دیے انہوں نے۔ سب سے پہلے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے آ کر کے آپ نے دعوت حق دی، اور 950 سال میں صرف 80 بندے آپ کے ساتھ لگے، 950 سال میں، تو لوگوں کا اکٹھے ہو جانا، لوگوں کا رش پڑ جانا، ازدحام ہو جانا، یہ کسی بندے کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، وگرنہ اتنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 1 امتی، کسی کے ساتھ 2 امتی، اور کئی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، قیامت والے دن وہ بھی نبی کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ، یعنی کسی بندے نے دعوت قبول ہی نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے والے صرف 80 لوگ ہیں۔ آج جو لوگ پھولے نہیں سماتے کہ میرے پیر کے اتنے مرید ہیں، میرے پیر کے کروڑوں مرید ہیں، میرے پیر کے لاکھوں مرید ہیں، یہ ان کے حق ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تیرا پیر پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہے وہ دعوت حق لے کر آئے، بندے 80 ملیں ساتھ، اور تیرے پیر کے ساتھ ہو بھی جاہل کٹا تیرا پیر، تیرے پیر کے ساتھ کروڑوں مرید مل جائیں، اور سارے دھمال چکڑی ڈالنے والے ہوں، ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے ہوں، اور تو سمجھے کہ میرے پیر کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک بندے کا میں نے تحریر پڑھی، وہ ہند کا کوئی پیر تھا، ڈھگا پیر ہے وہ بھی، تو وہ مرید جو ہے نا وہ کہنے لگا تھا یہ صدی جو ہے نا یہ میرے پیر کی صدی ہے، یہ اس صدی میں جو ہے نا سارے پیروں کے کمکمے، چراغ، لالٹین، موم بتیاں، ہر کچھ بجھ جائے گا، صرف میرے پیر کا چراغ جو ہے نا وہ روشن ہوگا، میرا پیر چمکے گا۔ جی بتائیں، آگے چل کے بات کرتا ہوں میں اس پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وہی ہم نے دین جو ہے نا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وہی دین دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہی دین دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ دین سب کا ایک تھا، دین سب کا ایک تھا، شریعتیں مختلف تھی، دین سب کا ایک ہے، شریعتیں عقائد سارے ایک ہیں، عبادات کے طریقے، عبادات کے اوقات یہ مختلف رہے، سمجھا رہے ہیں نا مسئلہ، اس میں اختلاف رہا ہے، باقی عبادت اللہ تعالیٰ کا دین رب ایک ہے، یہی دعوت آدم علیہ السلام کی تھی، یہی نوح علیہ السلام کی تھی، یہی موسیٰ علیہ السلام کی تھی، یہی ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یہی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی تھی، یہی آقا علیہ السلام سے پہلے سارے انبیاء کی دعوت تھی، یہی دعوت میرے آقا علیہ السلام کی تھی، یہی دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، سب نے یہ دعوت دی ہے قیامت آنی ہے، سارے نبیوں کا عقیدہ یہی تھا، سارے نبیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، سارے نبیوں کا عقیدہ یہی تھا جہنم پیدا ہو چکی ہے، سارے نبیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ اہل ایمان جنت جائیں گے، سارے نبیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ سارے کافر جہنم جائیں گے۔ ان عقائد میں کوئی فرق ہے نہیں، سب کے عقائد ایک ہیں، عقائد سب کے ایک ہیں۔ شریعت جو ہے نا اس کے تبدیل ہونے میں حکمت کیا ہے، میں صرف آپ کو جٹ کی مثال دیتا ہوں، جٹ ہو نا جاپاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود کسان ہوں، میرے ابا بھی کسان تھے ہیں، بلکہ جی ذمہ دار کسان، میں خود جو ہے نا وہ پانی لگاتا رہا ہوں کھیتوں کو، بوڈی ہم خود کرتے تھے ہیں، سارا کچھ کام میں سارے جانتا ہوں، بیج وغیرہ سارے کام آتے ہیں مجھے الحمدللہ۔
تو مثال وہی دینے لگا ہوں جو جلدی سمجھ آ جائے. جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کا مریض ان کے پاس آئے گا، جس طرح کا مرض ہوگا، مرض کو دیکھ کے علاج تجویز ہوگا نا کہ نہیں؟ جس طرح کا مرض ہوگا، مرض کی پہلے تشخیص ہوگی، بعد میں تجویز ہوگی. پہلے پہچانے کہ مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، اس کے بعد علاج دوائی جو ہے نا وہ تجویز ہوگی، یہ فلاں دوائی دو اس کو. جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ مرض کیا ہے، اس کو دوائیاں کھلاتے رہنا مزید بیمار کرنے والی بات ہے. تو خلاق کائنات نے ہر دور کے اندر جو بیماریاں معاشرے میں موجود تھیں اسی کا علاج تجویز فرمایا، اسی طرح کا طبیب رب نے بھیجا ہے. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ خلاق کائنات نے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ آخر میں بھیجا، اور آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسخہ شفا قرآن عطا فرما کے بھیجا، جس نے قیامت تک کے آنے والے ہر مرض کا علاج کرنا تھا. سبحان اللہ، ہر مرض کا علاج کرنا تھا. یہ وہ نسخہ شفا ہے قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا. حبیب کریم علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا، صحابہ کرام علیہ مردبان کا تزکیہ بھی فرمایا، سب کو پاک صاف ستھرا بھی کر دیا، ساری بیماریاں ان کی دور بھی کر دی. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. جی حضور طبیب اعظم ہے. حضور آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی طبیب بے شک. سمجھ آیا نا؟ یہ نسخہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ نسخہ شفا سے کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ صرف دم پھونکے کے لیے آیا ہے. دم پھونکے بعد میں پہلے جو ہے قرآن کریم یہ ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے جو بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر کے کسی اور کو خدا بنانے لگے. یہ بھی مرض ہے. یہ کیا ہے؟ مرض ہے. یہ اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے جو بیماری بندہ مومن کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور کرنے لگے. اس مرض کا علاج کرتا ہے قرآن. اور قرآن جو ہے لوگوں کو شفا یاب کر کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتا ہے. نسخہ شفا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجویز کرتا ہے. تشخیص جو ہے وہ بھی رب تعالیٰ نے فرمائی. تشخیص کی رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیب اعظم کو بھیجا. پھر اسی طرح کا قیامت تک آنے والے حالات میں، معاملات میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں جتنی بیماریاں اٹھنے والی تھیں ہر ایک کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے دور کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کو اس طور پر نہیں پڑھ رہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. کہ جب قرآن کریم جو ہے یہ ہر دور کے لیے نسخہ شفا ہے، ہر دور کی بیماریوں کا علاج ہے، تو پھر ہم قرآن کریم سے اس بیماری کی تشخیص ہی نہ کر پائیں تو علاج کیسے نکالیں گے ہم یہاں سے؟ پھر آج ہمارے دور میں لوگوں نے یہی کام کر رکھا ہے. سچی بات ہے. اب بیمار کا ذکر کرتے ہیں. بیمار کون سا؟ ابو جہل. جی قرآن کریم نے یہ نسخہ دیا تھا ابو جہل کے علاج کے لیے، یہ نسخہ دیا تھا ابو لہب کے علاج کے لیے، یہ نسخہ دیا تھا فلاں کے علاج کے لیے، عتبے کے لیے، شیبے کے لیے. یہ نسخہ تھا اس وقت کے یہودیوں کے علاج کے لیے، یہ نسخہ تھا اس وقت کے منافقین کے علاج کے لیے. بھئی آپ کے دور کا کوئی بیمار ہو جائے، بیماری وہی لگے اسے ابو جہل والی، تو آپ تشخیص کیوں نہیں کرتے؟ تشخیص کیوں نہیں کرتے آپ؟ تشخیص کریں گے تو تجویز ہوگی نا. تو آپ جو ہے نا انہی کی بیماری کا ذکر کریں. آپ کے دور میں اتنے بیمار پڑے ہوئے، اتنے مریض پڑے ہوئے، آپ ان کو پکڑے ہی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کوئی اور ہے. آپ نے طبیب اعظم کے جانشین ہونے کا، ان کے نائب ہونے کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے ان کے وارث ہونے کا حق ادا نہیں کیا. سچا طبیب اعظم کا، طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث اور جانشین وہی ہوگا جس منہج پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض کی تشخیص فرمائی، بعد میں ان کے لیے یہ نسخہ شفا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس کے ذریعے ان کا علاج کیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا مولا یہاں پہ وہ طبیب بھیج، وہ علیم بھیج، وہ عالم بھیج، یعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو نسخہ شفا بھی سکھائے، ان کو حکمت بھی سکھائے، ان کو ہر ایک کو حکیم بھی بنا دے، ان کو بیماریاں ان کے اندر کی نکال کے ان کو پاک صاف ستھرا بھی بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. او بھائی خدا کے لیے باز آ جاؤ یار، آپ کی مہربانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس میں سے کل خانی اور 11ویں نکال کے بیٹھے رہیں.
یہی چیزیں جو ہے نا صرف مستحبات اور فروعات کو نکال کے بیٹھے رہے ہیں، اور بڑے بڑے بیمار پڑے ہوئے ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کے ارد گرد بڑے بڑے مندر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد بڑے بڑے ابو جہل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد بڑے بڑے ابو لہب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا مرض پہچانو اور اس کے مطابق ان کا علاج کرو۔ بے شک سچی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں نا چوکیدار ہوتا ہے نا، چوکیدار سے آپ میں سے کسی کو دشمنی ہے؟ ویسے نہیں ہے نا، آپ کو خیر خواہی ہوگی۔ دھوپ میں کھڑا کہیں گے یا بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہوا، دل میں ایک داہیہ پیدا ہوگا شفقت کا۔ جی ٹھنڈ میں کھڑا ہوا یار، سردی میں کھڑا ہوا چائے پلا دو بیچارے کو یار، گرمی میں کھڑا ہوا یار ٹھنڈا پانی پلا دو اس کو یار، دل میں داہیہ پیدا ہوگا۔ اب بتائیں چوکیدار جب تک کھڑا ہوا ہے اور جب تک جاگ بھی رہا ہے، چور دشمن بنے گا نہیں بنے گا؟ بے شک چور جو ادھر گزرے گا بڑا نام مراد جاگ رہا ہے یار، بڑا خبیث ہے جاگ رہا ہے یار، ہیں وہ جاگتے جاتے گالیاں بھی دے گا اس کو تکلیف ہوگی، ہے یہ نہیں؟ اسی طرح کر کے جب بھی امت میں کوئی ایسا چوکیدار اٹھا ہے نا جس نے ان کے مرض کو پہچانا ہے، چوروں کے مرض کو پہچانا ہے، تو چور جتنے بھی تھے سارے اس کے دشمن بن گئے ہیں، بے شک چور جتنے بھی تھے سارے اس کے دشمن دشمن بن گئے۔ سچی بات ہے، جب بھی ہم قرآن کریم کی بات کرتے ہیں نا، قرآن کریم کے مطابق ان کا مرض تشخیص کرتے ہیں، پھر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں، تو کئی سارے لوگوں کو تکلیف اٹھنے لگتی ہے، اوہ مول صاحب سیدھے سیدھا دین بیان کرو، سیدھا سیدھا دین بیان کیا کرو۔ میں نے کہا سیدھا سیدھا یہی ہے کہ ابو جہل لانتی تھا، میرے دور میں کوئی لانتی نہیں ہے، یہی سیدھا سیدھا ہے۔ بے شک میرے دور کا ابو لہب جو ہے نا وہ لانتی تھا، آقا علیہ السلام کے زمانے کا ابو لہب جو وہ لانتی تھا، میرے دور میں نہ کوئی ابو لہب ہے نہ کوئی لانتی ہے، یہی ہے پھر۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ اس میں ابو جہل اور ابو لہب پائے جاتے تھے، تو اتنا مقدس شخصیت آ گئی تیرے دور میں ابو لہب اور ابو جہل کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ ابو جہل ابو لہب کا وجود ختم ہوا ہے، یا تیری آنکھ اندھی ہو گئی، تجھے پہچان نہیں ہو رہی ہیں، تو نے سچے وارث ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا اسی طرح کر کے جیسے جیسے بیماریاں بڑھتی گئیں، بیماریاں مختلف ہوتی گئیں، اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے علاج تجویز فرمایا، تو لہذا شرائع کا مختلف ہونا، احکامات کا مختلف ہونا، عبادات کے طریقے کا مختلف ہونا، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حسن والی بات ہے۔ یہ کیا ہے بلا؟ حسن والی بات ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ جائے ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے کے لیے، اپنے ڈاکٹر خضر صاحب نام ہے آپ کا، خضر صاحب کے پاس جائے بندہ، 4 بندے باہر نکلے، سارے دوائی مختلف لے کے آئے باہر، تو بندہ کہ یار عجیب ڈاکٹر ہے، سب کو دوائی الگ الگ دے دی ہے، یہ کیا طریقے وہ بھی سب کو ایک جیسی دوائی دے بھائی ہیں؟ تو بتائیں سمجھدار کبھی اس بات پہ اعتراض کرے گا؟ نہیں وہ سمجھے گا یار جس طرح کا مرض ہے اس طرح کی دوائی دی ہے نا انہوں نے۔ بے شک سمجھدار ان کی طب کو پہچانے گا، ان کی دنائی کا اعتراف کرے گا، یار واقعی سمجھدار بندہ ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی دوائی دیتا جائے ہیں۔ ایک سارے مانیں گے نا؟ تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یار جب آپ کے طبیب جو ہیں وہ آپ کو ہر مرض کی دوائی دیں، ہر مرض کی دوائی اسی حساب سے دیں، تشخیص کے بعد دوائی تجویز کریں، تو آپ ان پہ خوش ہوں، ان پہ راضی ہوں، لیکن خالق اور مالک جو ہے وہ ہر دور کی بیماریوں کے حساب سے علاج تجویز کرے، اس پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اللہ کہ کتنی زبردست بات ہے یار، بے شک اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہر علاقے کے حساب سے، ہر طرح کی بیماریوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علاج تجویز فرمائے ہیں، اور اسی طرح کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف طبیب یعنی نبی بھیجا ہے اللہ تعالیٰ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے دیکھیں گے آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب حکم آ رہا ہے سیدھا سیدھا حضور کے صحابہ کو، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو حکم آ رہا ہے جی، اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تو یہ کام کر دیا، اب یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہے، کیونکہ جس دور میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے مخاطب ہم ہیں، بے شک اس دور میں اس کے مخاطب کون ہیں؟ ہم ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان اس کے مخاطب تھے۔ جیسے نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا نماز پڑھو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو، صحابہ نے نماز پڑھی، تابعین نے یہ نہیں کہا یار اس کا خطاب تو صحابہ کو تھا، ہم نماز کیوں پڑھے، نہ،
تابعین نے یہی سمجھا، صحابہ کو حکم تھا اس وقت نماز پڑھو، انہوں نے پڑھی، اپنا وقت گزار گئے، اب ہم آ گئے ہیں، یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین ہے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا یار صحابہ کے لیے حکم تھا، تابعین کے لیے حکم تھا، نہ، جب قرآن میں پڑھ رہا ہوں تو قرآن کا حکم میری طرف متوجہ ہے، نماز اب میں نے پڑھنی ہے، جہاد کا حکم میری طرف متوجہ ہے، جہاد اب میں نے کرنا ہے، زکوٰۃ کا حکم میری طرف متوجہ ہے، زکوٰۃ اب میں نے دینی ہے۔ اسی طرح کر کے بھائی جس صدی میں آپ زندہ ہیں، جس دور میں آپ سانس لے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے احکامات جو ہیں یہ آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ جہاں پہ نماز کا حکم آپ کو ہے، زکوٰۃ کا حکم آپ کو ہے، حج کا حکم آپ کو ہے، باقی اعمال صالحہ کا حکم آپ کو ہے، تو بھائی جہاد کا حکم بھی آپ کو ہے۔ اور آگے دیکھیں مزے کی بات، جو آئے مبارکہ میں آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، میں تم پر لازم ہے کہ تم دین کو قائم رکھو، اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے دین کو اونچا کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بن جاؤ، دین کے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں یار، اگر نماز کا حکم اس امت کو ہے اس وقت، روزے کا حکم اس وقت متوجہ ہے اس قوم کی طرف، باقی عبادات اور نماز اور اعمال صالحہ کا حکم ان کی طرف متوجہ ہے، تو پھر یہ غلبہ دین والا حکم ان کی طرف متوجہ کیوں نہیں؟ اگر متوجہ ہے ان کی طرف اور غلبہ دین جو ہے نا، آقا علیہ السلام نے جو امت کو منع دیا ہے نظام سیاست کا، نظام سیاست کے بعد باقی ساری چیزیں آئیں گی، اسی لیے سیاست جو ہے نا، سیاست خلافت جو ہے یہ ام الفرائض میں سے، سارے فرائض کی اصل یہی ہے، اسی سے باقی سارے فرائض کھڑے ہوں گے، اسی سے سارے نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، باقی سارے کے سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اس خلافت کا ہے، جس کو ام الفرائض کے نام سے ہمارے فقہا، ائمہ، محدثین تعبیر فرماتے ہیں۔ تو بتائیں یار یہ حکم متوجہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کئی مولوی ملبنڈے پیروں کے جناب جوتے چاٹنے والے ہیں، پیروں کے تلوے چاٹنے والے، پیروں کے فضلہ خور جو ہیں، وہ بکواس شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بات ہمارے دادے نے کبھی نہیں کی تھی، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں ہمارے نانے نے کبھی نہیں کی تھی۔ اور میں نے کہا تیرے دادے نانے نے نہ کی ہو تو کیا خیال ہے، وہ دین نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے نا بھائی، یہ میرے نانے دادے کا تھوڑا کلام ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ کئی ملاؤں نے بکواس کی ہے، کہتے ہیں جی ایسی تو بات ہمارے بزرگوں نے کبھی کی نہیں، بڑے جاہل لوگ ہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، دین اونچا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، نہیں، یہ تو دور پیر اونچا ہونے کا ہے، سچی کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کئی لوگوں نے ہمیں باقاعدہ تحریریں بھیجی ہیں، آپ احمق لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بات ہمارے وڈیروں نے کی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں نا جی، دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم نے پیر کو قائم کر دیا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے پیر بانٹ لیے ہیں، جی کسی کا کٹا پیر ہے، کسی کا بچھڑا پیر ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے۔ میں کہتا ہوں میں قربان جو امام راضی کی شان پر جی، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شان پر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے، واپس آئے تو قوم سارے بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، بچھڑے کو خدا مان چکی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کر کے اس دور میں بھی ہر ایک قوم نے اپنا اپنا بچھڑا الگ پال رکھا ہے، فرماتے ہیں وہ بچھا جو ہے نا، بچھا ان کا وہ پیر ہے، وہ بچھڑا کون ہے؟ ہر قوم کو الگ بچھڑا ہے جی، کسی کے کپڑے الگ زنانیوں والے، کسی کے کوئی ہر ایک نے اپنے اپنے نکالے ہیں، پوری امت کا ستیہ ناش کر دیا، ملت تو ملت رہنے نہیں دیا، ہر پیر نے ٹکڑیاں بانٹ لی ہیں، یہ میرے ہیں، یہ تیرے ہیں، یہ اپنے، بس اس طرح کر کے بانٹ لیا، نہ جناب کبھی اکٹھے ہوں گے، نہ کفر کے خلاف کھڑے ہوں گے، نہ کفر مغلوب ہوگا، نہ دین غالب آئے گا، بس ٹھیک ہے جی اپنے اپنے پیر کو غالب کرتے رہو۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے تک صرف آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا تھا، آقا علیہ السلام کا میلاد ہوتا تھا، حضور کا جشن منایا جاتا تھا، لیکن آج ہر پیر کا جشن، بزرگوں کے پہلے عرس ہوتے تھے، لیکن اب پیر کے پیدا ہونے کا بھی جشن ہے۔ میں نے کہا یار کم از کم جا کے پیر صاحب کے ابا جی جو ہے نا ان کی قبر پہ جا کے پوچھ لو آپ کے پیر صاحب کا ختنہ کب ہوا تھا، یوم جشن ختنہ پیر صاحب وہ بھی کر لو کہ نہیں، ایک جشن رہ گیا، باقی تو سارا ہو ہی گیا۔ جیسے یہ فیس بک کی مردود جو ہیں، کئی مولوی بھی اس میں شامل ہیں جی، گوئنگ ٹو لاہور، جی گوئنگ ٹو اسلام آباد، جی روٹی کھائی گئی پہ فوراً سیلفی لگا لو،
دعوت. میں نے کہا کہ یہ تو مرے بھی صحیح نا نام مراد. انہوں نے پہلے یہی کہنا ہے ہاں جی گوئنگ ٹو ڈیتھ، ہاں جی گوئنگ ٹو پھٹا فار غسل، گوئنگ ٹو قبر، ہاں جی. پھر انہوں نے کہنا جی بڑے سکون کے ساتھ فرشتے اتر آئے ہیں ہمارے پاس، ہیں جی ہوائے بند بڑے، ہیں جی بہترین طریقے سے لٹر پریڈ شروع ہو چکی ہے ہماری، ہیں جی. ان دلیلوں کا بس رہے تو انہوں نے وہاں سے بھی سیلفیاں اپلوڈ کرنی ہے. نہ حیا کو ہاتھ مارو یار، کیا کرتے ہو؟ اسی طرح کر کے ان ذلیلوں نے، سچی بات ہے، ایک دوست سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مجھے بتا رہے تھے کہ پیر ہے، وہ بھی ڈھگا پیر ہے. کہتے ہیں کہ پیر جو ہے نا وہ نعوذ باللہ، جیسے بخاری شریف میں آداب حضور کے بیان کیے گئے نا کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں آقا علیہ السلام کے وضو والا پانی نیچے نہیں جان دیتے تھے. وضو والا پانی لے کے صحابہ کرام اپنے چہرے کو مل رہے ہیں، اپنے سینے پہ لگا رہے ہیں جی. وہ کہنے لگے، دوست فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ایک پیر کو، اس کے مرید جو ہے نا وہی آداب جو حضور کے لیے تھے وہ اپنے پیر کے لیے کر رہے تھے. لوگ ٹشو لے کے، ٹوپیاں اتار کے، پگڑیاں اتار کے پیر کے، وہ پیر کٹے پیر کے جناب پاؤں کو لگا کے نا جی وہ پانی جو ہے وہ تبرک بنا کے منہ کو لگا رہے تھے. میں نے کہا اپنے پیر سے پوچھو یار، تم نے آداب تو حضور والے اپنے لیے کروائے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جو تکلیفیں دین کے لیے اٹھائیں وہ کبھی ایک دن بھی تکلیف اٹھائی ہے تم کو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 سال پورے شیب ابی طالب میں محصور رہے ہیں، کھانے پینے کی کوئی شے حضور تک نہیں جاتی تھی. بتا ایک رات بھی تجھ پہ آئی ہے کہ آقا علیہ السلام کے دین کی خاطر تو جناب پریشان ہی رہا ہو، باقی سارا چھوڑیا، ایک رات کبھی بھوکا سویا ہو حضور کے دین کی خاطر؟ کبھی تیرے سامنے روٹی آئی ہو تو رویا ہو جناب؟ کبھی بتا دے. تو پھر کیا ہے، کیا ڈھونگ رچا ہے وہ یار تم نے؟ امت کا غم ہے نہیں، اپنی پگڑ اونچے کرنے، اپنے ترے اونچے کرنے ہیں جی، اپنا پیٹ جو ہے نا ہر معاملے میں آگے لے کے آنا. پوری امت کا ستیہ ناز کر دیا پکڑ کے انہوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ الفاظ بہت بڑے ہیں، میرے دل چاہتے ہیں اس پہ بات کروں، آگے بہت بڑا مضمون آ رہا ہے، کل اس پہ اسی پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. کل جو ہے نا اسی آیت مبارکہ پہ آگے گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. یہ ترجمہ سماعت فرما لیں، بات کل کریں گے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. میں حبیب پیارے جو دعوت تو دے رہا ہے نا یہ مشرکوں میں بڑی بھاری ہے. جو دعوت تو لے کے آئے مشرکوں میں بڑی بھاری ہے. میں نے کہا زندگی ساری گزر گئی تیری یار مشرکوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، کبھی ایک بار بھی تو نے دعوت نہیں دی جو دعوت حضور دے رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے حبیب پر بڑی بھاری دعوت ہے جو مشرکوں میں بڑی بھاری گزرتی ہے جو دعوت تو دے رہا ہے. مطلب کیا ہے اس آیت مبارکہ کا؟ مطلب یہ ہے فرمایا کہ حبیب پیارے جب بھاری دعوت دے رہا ہے تو ان کو وہ دعوت دے رہا ہے جو ان پہ بڑی بھاری پڑتی ہے. تو حبیب پیارے پھر سختیاں بھی ویسے ہی آئیں گی، تم تکلیفیں بھی ویسے ہی آئیں گی. جب ہم نے وہ دعوت دینی چھوڑ دی تو سارے سکون میں بیٹھے ہوئے. مسئلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا.